देवबंदियों वहाबियों का यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी ने एक और वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, जिसका थंबनेल ये है। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है उर्स रज़वी, उर्स में जाना हराम। अब इस वीडियो में हिमाकत क्या की गई है, आइए जानते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन किराम, यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी की वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इसमें किस मौजू पर बात की गई होगी। वैसे तो इस वीडियो में बातें बहुत बनाई गई हैं, जैसा कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की आदत है, लेकिन उन सब से सरफ़ नज़र करते हुए असल पॉइंट पे आता हूँ। इस जनाब का कहना क्या है इस ताल्लुक़ से, पहले वो सुन लें। एक हदीस शरीफ सुनाने के बाद ये जनाब आगे कहते हैं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र को ईद की तरह बनाने से मना किया, मजहर ईद बनाने से मना किया, तो किसी वली के लिए कैसे गुंजाइश हो सकती है कि उनकी कब्र को मजहर ईद बनाया जाए। इसके बाद फिर हस्बे आदत बातें खींच तान कर बढ़ाते हैं और फिर आगे ये दावा करते हैं। तो चलिए हम आपको सराहत के साथ उर्स के मुतालिक हज़रात उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन इज़ाम ने क्या बातें लिखी हैं आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। सामाईन किराम, आपने गौर किया, यहाँ इन्होंने ये कहा है कि सराहत के साथ उर्स के मुतालिक हज़रात उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन इज़ाम ने क्या बातें लिखी हैं आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन्होंने उलमाए किराम व मुफस्सिरीन इज़ाम से सबूत सराहत के साथ पेश करने की बात तो कर दी, मगर जनाब ने अपनी वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ एक हवाला तफसीर मजहरी से पेश किया। क्या कोई देवबंदी बताने की ज़हमत करेंगे कि क्या साहबे तफसीर मजहरी हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह अकेले ही उलमाए किराम और मुफस्सिरीन इज़ाम हैं? जनाब इम्तियाज़ पलामवी को ये तो गौर कर लेना चाहिए था ना कि क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जो देवबंदी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ख़ुद इम्तियाज़ पलामवी से जाकर पूछ लें कि जनाब आपने उलमाए किराम और मुफस्सिरीन इज़ाम की बात करके सिर्फ़ और सिर्फ एक हवाला तफसीर मजहरी का पेश क्यों किया, और अगर एक ही हवाला पेश करना था तो फिर उलमाए किराम और मुफस्सिरीन इज़ाम के हवाले की बात क्यों की। क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, या आप हम लोगों के साथ, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये आप उनसे ज़रूर पूछ लें और जो जवाब मिले उससे मुझे भी आगाह करें, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। खैर, ये जनाब तफसीर मजहरी के हवाले से क्या कह रहे हैं ये सुन लें, फिर इनको इनके घर का ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा कि गैरत अगर होगी इनके पास, वैसे तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं किसी तौर बराए नाम भी गैरत हुई तो आइंदा यूं मुंह उठाकर कुछ भी लेकर वीडियो बनाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे। पहले देखिए ये जनाब क्या कह रहे हैं। ये देखें, हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, बड़े आलिम है। तारुफ के बाद अब देखिए हवाले में ये क्या पेश कर रहे हैं। तफसीर मजहरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 68 आले इमरान की तफसीर में फरमाते हैं, फ़ायदा ला यजूज़ मा यफ़अलुहुल जुहाल बिक़ुबूरिल औलिया व शुहदाए मिन अस्सुजूद व तवाफ़ हौलहा व इत्तिख़ाज़ सुरूज वल मसाजिद अलैहा व मिनल इज्तिमाई बअदल हौली कल अयादी व युसम्मूनहु उर्सा व मिनल इज्तिमाई बअदल हौल। और इसी तरीके से साल गुजरने के बाद जो इज्तिमा करते हैं कल अयादी ईद की तरह, व युसम्मूनहु उर्सन, और उसका नाम उर्स रखा गया है। यानी उर्स के नाम पर जो ईद की तरह इज्तिमा करते हैं साल गुजरने के बाद, यानी कि सालाना उर्स बनाते हैं, उसमें शरीक होना, उसको मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। किसने लिखा है? हज़रत मौलाना क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। ये मुसल्लमा बुज़ुर्ग हैं, बरेलवी भी इनको अपना मुक़्तदा व रहबर मानते हैं, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद भी इनको अपना रहबर तस्लीम करते हैं। दोनों के मुत्तफ़क़ अलैह बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने तो साफ़ तौर पर कह दिया है कि सालाना उर्स मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सामाईन व नाज़रीन, आपने वीडियो के शुरू में गौर किया होगा तो इम्तियाज़ पलामवी वहाबी की इस वीडियो का थंबनेल जो आपने देखा है उसमें लिखा हुआ आपको याद होगा कि उसमें लिखा था कि उर्स में जाना हराम, लेकिन यहाँ ये जनाब साबित क्या कर रहे हैं,
سالانہ عرس منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ اور۔ دعویٰ کیا کہ علماء کرام و مفسرین اعظام سے صراحت پیش کرتے ہیں، اور پیش کیا صرف اور صرف ایک تفسیر سے حوالہ۔ پھر تھمنیل میں لکھا کہ عرس میں جانا حرام، لیکن ثابت کیا کیا؟ بالکل بھی جائز نہیں۔ سامعین، کیا اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے اس بات کی تصدیق میں کہ رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کی مار سے امتیاز پراموی کا دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے؟ خیر، یہ تو ان کی ویڈیو کے حقائق تھے۔ اب ہم بلا کسی تبصرہ یا بحث کے ان کے گھر کا راستہ پہلے ان کو دکھا دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی گفتگو بھی کروں گا۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب ارواح ثلاثہ، بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا معمول تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالرحیم صاحب کے مزارات پر سال بھر میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے۔ آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ جاتے۔ سامعین، اب وہ متعلقین کتنے ہوتے تھے اس کی وضاحت نہیں، سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں اور ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر، آگے لکھا ہے آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ جاتے اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے۔ فاتحہ کے بعد قرآن شریف یا مثنوی کا واز فرماتے، اور واز کے بعد چنے یا الائچی دانے یا اور کچھ تقسیم فرما دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین کہ کیا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تابعین و تبع تابعین نے کیا؟ اگر ہاں تو امتیاز پراموی اس پر ثبوت پیش کریں، اور اگر نہیں کیا تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس انداز سے دیوبندی وہابی اعتراضات کرتے ہیں اس کے تناظر میں خود جواب دیں کہ شاہ صاحب کا یہ سالانہ عمل بدعت ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، اور اگر بدعت ہے تو کون سی بدعت، اور اس بدعت کے ارتکاب پر شاہ صاحب پر دیوبندی مذہب کا کیا حکم عائد ہوتا ہے۔ اور ہاں، دیوبندی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے طریقے پر چلتے ہیں، مگر آج تک کسی دیوبندی نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اگر کیا ہو تو اس پر ثبوت پیش کریں۔ ویسے سامعین، جتنے ثبوت کی بات میں نے اس ویڈیو میں کر دی ہے، اتنے پہ ثبوت دینے میں امتیاز پراموی کو موت آ جائے گی۔ یقین نہیں تو آپ انتظار کریں، اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اور حوالے ہیں، انہیں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد شاہ ولی اللہ اور اپنے دادا شاہ عبدالرحیم کے مزارات پر ہر سال جاتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بھائی کا بھی عرس کرتے تھے۔ ثبوت کے لیے یہ دیکھیں کتاب ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب، اس کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے کہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ میں ایک بار بتقریب عرس برادر مولوی عبدالقادر صاحب کے عرس شرعی یعنی فاتحہ وغیرہ ہوا کرتی تھی، اپنے والد ماجد اور دادا صاحب وغیرہ کی قبروں پر کہ میرے بزرگ خاندان اور پیر بھی ہوتے تھے گیا۔ قرآن اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک خوش آواز کو کہا، کچھ مثنوی مولانا اس وقت پڑھو۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ عرس کرنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن اب بھی اگر امتیاز پراموی وہابی یا کوئی اور دیوبندی وہابی بزد ہوں کہ نہیں جی عرس ناجائز و حرام ہی ہے، تو میں ان کو دکھانا چاہوں گا یہ کتاب، جس کا نام ہے خطبات حکیم الاسلام۔ اس کے جلد 7 صفحہ نمبر 219 پر دیکھیں، دیوبندی مذہب کے قاری طیب کہتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب یہ نقشبندیہ خاندان کے بزرگ تھے، ہر سال سرہند شریف عرس میں جاتے تھے اور دیوبند والا کوئی انہیں نہیں روکتا تھا۔ اسی طرح یہ دیکھیں خطبات حکیم الاسلام جلد 10 صفحہ نمبر 182 پر لکھا ہے کہ ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب نقشبندی تھے اور ہر سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس کے موقع پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر سال عرس تو خود شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اور ہر سال دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بھی سرہند شریف عرس میں شامل ہوتے تھے۔ اب دیوبندیوں کے دل و دماغ میں بطور جواب یہ بات اچھل کود مچا رہی ہوگی کہ یہ حضرات جس عرس میں جاتے تھے اس میں کسی قسم کے لغویات و خرافات نہیں ہوتے تھے۔ تو آج اس ویڈیو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ جناب دیوبندی وہابی آپ جو بھی ہوں، آپ کے دماغ میں جواب کے طور پر جو آیا ہے وہ اچھا تو ہے، مگر آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی نے آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ جی ہاں،
آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ یہ بہانہ بنا کر بھی بچ نہیں سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں کتاب فتاوی رشیدیہ، جو آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 273 پر رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا کہ جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو، شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیکھیں صفحہ نمبر 274 پر رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں جواب میں کہ کسی عرس، جی ہاں کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں، اور کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں ہے۔ سامعین، کوئی اس دشمن میلاد رشید احمد گنگوہی سے پوچھے کہ جناب سوال میں تو صرف عرس کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو جواب بھی عرس ہی کے بارے میں دیجئے، میلاد پر کیوں فتویٰ جھاڑ رہے ہیں؟ سامعین، سچ یہ ہے کہ دنیا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا سب سے بڑا دشمن رشید احمد گنگوہی تھا، جو آخرکار مر کر مٹی میں مل گیا، مگر دیوبندی اسی کے طریقے پر چل کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر، اسی صفحہ پر نیچے کی طرف دیکھیں، رشید احمد گنگوہی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ عرس کا التزام کرے یا نہ کرے، بدعت اور نادرست ہے۔ تعین تاریخ سے قبروں پر اجتماع کرنا گناہ ہے، خواہ اور لغویات ہوں یا نہ ہوں۔ مطلب اس فتویٰ کے روح سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر سال عرس کرتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم عزیز الرحمن، جو عرس میں ہر سال شرکت کرتے رہے، وہ دونوں کے دونوں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقین سب کے سب گناہ گار اور بدعتی تھے۔ اب اس پر کیا تبصرہ کیا جائے سامعین؟ آپ ہی کمنٹ باکس میں جائیں اور بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اتنا شیئر کریں کہ اس کی دھمک سے دیوبندیت کو اپنے باطل ہونے کا یقین ہو جائے، اور سنیوں کو اپنے حق پر ہونے کا یقین تو ہے ہی، اور بھی یقین مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔